اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں القرآن اکیڈمی سے قاری شاذب آپ لوگوں کو اپنی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میرے دوست، میرے بچے، اللہ پاک سب کو اپنی ایمان میں رکھے، خیریت سے ہوں گے۔ میں ان کو شکریہ ادا کر دوں کہ جنہوں نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، اور جنہوں نے نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میری جو روز بروز نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہم نے نورانی قاعدہ شروع کیا ہوا ہے، جس میں ہم نے تختیاں 5 تختیاں مکمل کر لی ہیں۔ آج اللہ کا نام لے کر چھٹی تختی نمبر 6 مشق حرکات و تنوین کو شروع کرتے ہیں۔ حرکات یعنی ہم نے جو تختی نمبر 4 میں زبر زیر پیش پڑھی تھی، اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش تختی نمبر 5 میں پڑھی تھی۔ دونوں زبروں کو اور زیر کو، 2 زیر 2 پیش، ان کو آپس میں ملائیں گے، 2 زبر زیر پیش، ان کو ملا کر لفظوں کو آپس میں ملائیں گے تو جو آواز ہم ان کے نکالیں گے، الفاظ کی آواز کا پتہ لگے گا کہ اب آواز کیسے بنے گی اگر لفظوں کو ہم ملائیں گے۔ جس طرح سے ابھی ہم لوگ بسم اللہ کر کے شروع کریں گے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اور میری ویڈیو وغیرہ کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ لوگ اگر وہ لوگ اس سبق کو دہرانا چاہتے ہیں تو وہ میرے ساتھ ساتھ اس کو پیچھے سے دہرا بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو شروع کرتے ہیں جی، اللہ کا نام لے کر شروع کریں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف زبر آ، با زبر با، آبا، دال 2 زبر دن، آبادن۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ پہلے ہم نے الف کو پڑھا، پھر ہم نے با کو پڑھا، دونوں کو ہم نے آپس میں ملا دیا تو وہ 2 لفظوں کی آواز بن گئی۔ پھر ہم نے تیسرے لفظ کو پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے تینوں کو ملا دینا تو پھر کی ایک آواز بن جائے گی، ایک لفظ کی پورا بن جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ دوبارہ سے پڑھتے ہیں جی، پڑھیں۔ الف زبر آ، با زبر با، آبا، دال 2 زبر دن، آبادن۔ اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں جی۔ الف زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال 2 پیش دن، آحادن۔ الف زبر آ، خا زبر خا، آخا، دال زبر ذا، آخاذا۔ الف زبر آ، دال زیر ذی، آذی، نون زبر نا، آذینا۔ الف زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا۔ الف زبر آ، نون زبر نا، آنا۔ با زبر با، خا زیر خی، باخی، لام زبر لا، بخیلا۔ با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارارا، تا 2 زیر 3، باراراتن۔ جیم زبر جا، عین زبر ع، جاع، لام زبر لا، جاعلا۔ جیم زبر جا، میم زبر ما، جامع، عین زبر ع، جامع۔ حا زبر حا، سین زبر سا، حاسا، دال زبر دا، حاسادا۔ حا زبر حا، شین زبر شا، حاشا، را زبر را، حاشارا۔ خا زبر خا، شین زیر شی، خاشی، یا زبر یا، خاشیا۔ خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف زبر قا، خالاقا۔ خاف پیش خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر قا، خولیقا۔ ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذاکا، را زبر را، ذاکارا۔ را زبر را، فا زبر فا، رافا، عین زبر ع، رافاعا۔ را زبر را، قاف زبر قا، راقا، با زبر با، راقابا، تا 2 زیر 3، راقاباتن۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے ہم لوگ جوڑ پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیں جی، پہلے لفظ سے میرے ساتھ پڑھیں۔ آبادن، آحادن، آخاذا، آذینا، آمارا، آنا، بخیلا، بارارات، جعلا، جمع، حسدا، حشرا، خشیا، خلقا،
خلق ذکر رفع رقبۃ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس میں ایک اور جو ہے وہ غور طلب بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو 3 لفظوں کے بارے میں بتایا نا کہ جب ہم 3 لفظ پڑھیں گے، یعنی پہلے لفظ کو پڑھیں گے اور دوسرے کو پڑھیں گے، پھر ہم دونوں کو آپس میں ملائیں گے، پھر ہم لوگ تیسرے لفظ کی طرف چلیں گے. لیکن جب آپ کے پاس 4 لفظ آ جائیں، جس طرح سے یہ آیا ہے براراتن، اب براراتن والے لفظ کو پہلے ہم پڑھیں گے با زبر با، را زبر را، بارا. ٹھیک ہے، 2 لفظوں کو ملایا، ان کی آواز آ گئی. پھر تیسرے لفظ کو پڑھیں گے را زبر را، پھر تینوں کو ملائیں گے با را را، پھر پڑھیں گے تا 2 زیر 3، تو وہ کیا بن جائے گا جی براراتن. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح یہاں آخری لفظ پہ میں نے تیسری لائن پر آخری لفظ ہے رقبتن، را زبر را، قاب زبر قا، راقا، با زبر با، رقابا، تا 2 زیر 3، رقبتن. ٹھیک ہے، جس طرح پہلے میں نے 2 لفظ بتائے تھے وہ پڑھیں گے، پھر تیسرے لفظ یعنی با کو بھی ہم پڑھیں گے، پھر تینوں کو ملائیں گے، پھر لاسٹ میں تا کو پڑھ کر اور پھر ان تینوں کو ہم لوگ مکمل پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تختی نمبر 6 کا ہمارا نیا سبق تھا، مشق حرکات و تنوین. اس کا نیا سبق 3 لائنیں ہم نے آج پڑھی ہیں الحمدللہ، توڑ بھی اور جوڑ بھی. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے، میں انشاءاللہ اس کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ کل ہم نے ایک حدیث شروع کی تھی، آج بھی ہم ایک اور نئی حدیث پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ہم لوگ انشاءاللہ آگے کی طرف چلتے ہیں. شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار. افضل الدعاء کا کیا مطلب ہے جی؟ ترجمہ بتا دوں پہلے جی. بہترین، افضل، سب سے بہتر، افضل، لا عمل، افضل الاعمال، سب سے بہترین عمل، لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل الدعاء الاستغفار، سب سے بہترین دعا استغفار ہے. اچھا اس کے بارے میں اب کیا ہے جی؟ دیکھیں جی، افضل الاعمال یعنی جو آپ کا اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے، جو آپ کا سب سے بہترین عمل ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد افضل الدعاء، دعا میں کیا مانگے جی؟ دعا میں جو مانگنے والی چیز ہے وہ ہے جی استغفار. اللہ سے ہر وقت استغفار کریں. استغفار، استغفر اللہ. یہ ایک حدیث بھی ہے، جب اللہ کے نبی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہمیشہ 3 مرتبہ کہا کرتے، بلند آواز میں ایک دفعہ اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ کہا کرتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس کو آپ لوگ اپنی دعاؤں میں اور عمل میں آئیں، اس کو آپ لوگ اپنا شامل کر لیجیے. افضل الاعمال، بہترین عمل، افضل عمل جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب ہے جی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ. اور افضل الدعاء جو ہے، بہترین دعا جو ہے وہ ہے استغفار. استغفار کیا کریں، جتنا ہو سکتا ہے استغفار کیا کریں، جتنا ہو سکتا ہے استغفار کیا کریں. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ ہم لوگ پہلا عمل جو عمل ہے ہمارا وہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ اللہ ہی ہیں جو ہمیں ہر چیز جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں. اور جو اللہ کے بعد جو ہے وہ اپنا دعا میں ہے وہ ہے استغفار، کہ ہم اپنے اعمال میں، اپنی نماز میں، اپنے کسی عمل میں اگر ہم کوئی گناہ کر چکے ہیں تو اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم دعا میں استغفار پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. الحمدللہ آج کی ہماری حدیث بھی مکمل ہو گئی، اور آج کا جو ہمارا جو ہے وہ سبق تختی نمبر 6 کا مشق حرکات و تنوین بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. اسی کے ساتھ ساتھ میرے بچے، میں پھر سے ایک دفعہ کہتا ہوں کہ بھائی جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں. اگر کسی کو کوئی سبق میں مسئلہ ہے، میرے دوست، میرے بچے کو، تو وہ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے، میں انشاءاللہ اس کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. باقی جو ان سے ہے پھر انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.